فکر حضرت کے معزز دوستو، یہ آج آپ کو بہت ہی اچھی اور عمدہ آپیتی سنائی جا رہی ہے۔ جو عقل مند بیویاں ہوگی وہ اس سے بہت سبق اور عبرت حاصل کر کے اپنے گھروں کو جنت بنا سکتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک عقل مند عورت کی۔ ایک عورت تھی جس کا خاوند اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے، یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے۔ عورت نے جواب دیا، خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتیں ہونا کوئی بہت بڑی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے جنے، مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خصوصی التفات و محبت نہ پا سکیں، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں کھانا پکانے کے باوجود بھی عورتیں اپنے خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ دوسری عورت نے پوچھا، تو پھر آپ یہ بتا دیں اس پرسعادت اور مسرت بھری زندگی کا راز، اور آپ اپنے خاوند کے درمیان درپیش مسائل و مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی ہیں؟ عورت نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پن نہ جھلکے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو بھانپ لیتا ہے۔ تو آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ دوسری عورت نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، خبردار، ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا ہے تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی تھی، کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ عورت نے پوچھا، تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی یا بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ عورت نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلق کو بگاڑنے کے لیے دور کی تلوار کی طرح ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جیسے ہی دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتے کے لیے بولنا چھوڑ دو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دیں کہ تمہارے بغیر اپنا دم ہی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، گویا تم وہ پانی ہو جس کو وہ پی کر زندہ رہا۔ باد سماع بنو اور اس کے لیے جینے کا مقصد بن جاؤ۔ دوسری عورت نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، میں 2 یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس جاتی، اسے نہایت سلیقے سے کہتی، لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات سر سے ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں۔ میں ہر بار اسے یہی جواب دیتی تھی کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا اور غصے والی باتوں کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ پہلی عورت نے جواب دیا۔
عورت نے کہا ہاں بالکل میں جاہل نہیں ہوں، میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں گی جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو مجھے وہ محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے، یہ کیسی نادانگی ہوئی۔ پہلی عورت نے کہا تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں چلی جاتی ہے؟ عورت نے جواب دیا کیا عزت اس کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتی ہو، مگر اس کی ان باتوں پر کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو، جو پورے ہوش و حواس اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں تلخ تراش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید بھری باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل مندی میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان میں بندھا ہوا ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور چاہے تو گھر کو ویران بنا سکتی ہے۔ یہ عورت پر ہی منحصر ہے کہ وہ گھر میں لڑائی پیدا کرتی ہے، جھگڑے پیدا کرتی ہے، یا چپ رہ کر اپنے خاوند کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کے ساتھ زندگی اور پیار محبت کے ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو جنت کا حصہ بنا دیتی ہے۔ معزز بہنوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح عورت کی عقل مندی پورے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ قصہ اور آپ بیتی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی آپ بیتی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسری بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے اور ان کے گھر بھی جنت بن سکے۔ جزاک اللہ خیر۔